ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے جنگ بہادری سے لڑی، مجھے نہیں لگتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ جنگ ہوگی۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی، کہا ایران مستقبل میں جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے برابر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تقریباً 30 منزل نیچے بنائی گئی تنصیبات کو تباہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ فردوں میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ تنصیبات کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے قطر ایئر بیس پر حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اڈے سے تمام جہاز پہلے ہی جا چکے تھے۔ ایرانی شاندار لوگ ہیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ایران اسرائیل سیز فائر پر بہت اچھے طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہوئی، میرے کہنے پر اسرائیلی طیارے واپس آ گئے، یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ نیٹو مالک اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ امریکہ اب دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو حصہ نہیں ڈالے گا اس کا دفاع نہیں کیا جائے گا۔ ایران اسرائیل جنگ میں سویلین شہریوں کو نقصان پہنچا۔ آخری دنوں میں اسرائیل کو بہت مار پڑی۔ جوہری تنصیبات سے متعلق CNN کی رپورٹ جھوٹی ہے۔ And in fact, I had the general, who was very impressive. General from Pakistan was in my office last week. Prime Minister Modi is a great friend of mine. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ نیٹو سمٹ سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف متاثر کن شخصیت ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل میرے آفس میں ملنے آئے تھے۔ پاک بھارت جنگ تجارتی ڈیل کے عوض ختم کرائی۔ مودی سے کہا کہ جنگ جاری رکھی جائے تو تجارت نہیں کریں گے۔ پاکستان بھارت کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، دونوں ممالک کے درمیان جوہری تنازع ہو سکتا تھا۔ پاکستان بھارت میں جنگ بندی کے لیے متعدد فون کالز کیے، کہا تجارت کرو۔ ہم امن چاہتے ہیں، سنتاس معاہدہ ہو یا کچھ اور، مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاک بھارت جنگ کے دوران ہم سب ایک پیج پر تھے، صرف سیاستدان نہیں بلکہ عوام بھی ایک تھے۔ ہم سب نفرت، انتقام اور اختلافات بھلا کر ملک کے لیے آگے آئے۔ بھارت کے مقابلے میں ہمارا کیس بہت مضبوط تھا۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے جہاز گرائے، بھارت نے انکار کیا۔ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن، ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں نئے سال کے بجٹ میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، مہنگائی کم ہوئی، پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے۔ پورا سال منی بجٹ آنے کا سنتے رہے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ خوش آئند ہے۔ FBR میں ٹیکس اصلاحات سے شفافیت لائی جا رہی ہے۔ کسٹم اور انکم ٹیکس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس اصلاحات سے ٹیکس چوری اور کرپشن کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے کاروباری طبقے کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاٹا پاٹا میں انکم ٹیکسز پر مکمل چھوٹ ہے۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت، آئندہ ہفتے معاہدے کی تکمیل پر اتفاق۔ وزیر خزانہ اور امریکی سیکرٹری برائے تجارت کے مابین باہمی ٹیرف سے متعلق ورچوئل میٹنگ۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے مکمل کیے جانے کا امکان۔ دونوں ممالک نے جلد از جلد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ریکارڈنگ کے منصوبے سے $75 ارب سے زائد منافع متوقع ہے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تانبا، سونا، لیتھیم سمیت وسیع معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ریکارڈنگ منصوبہ پاکستان کے معدنی شعبے کی صلاحیت کا شاندار مظہر ہے۔ منصوبہ امریکی کمپنیوں کے لیے $1 ارب کے برآمدی مواقع فراہم کرے گا۔ امریکی سفارتخانہ پاکستان میں کاروبار کے لیے امریکی کمپنیوں کو مکمل تعاون فراہم کر رہا۔ بجلی کی ترسیل، تقسیم اور پیداواری نظام میں شفافیت اصلاحات حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا نقصان میں چلنے والی جینکوز کی نیلامی سے قومی خزانے کو 9 ارب کی آمدنی ہوئی۔ بلوچستان میں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن مکمل، زرعی شعبے کو فائدہ پہنچے گا۔ ملک بھر میں الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز کے قیام کے عمل اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو تیز تر کرنے کی ہدایت۔
सिंध असम्बली से 3,450 अरब रुपए का बजट मंजूर। पार्लियामेंट और असम्बली बलदियाती नुमाइंदे, जज, ट्रिब्यूनल अरकान की सरकारी खिदमात सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी रहायशी स्कीमों में 10,000 मुरब्बा फीट मकान बनाने पर टैक्स छूट होगी। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी, ट्रैक्टर, सिक्योरिटी कैमरे, अलार्मिंग सिस्टम पर 19.5% टैक्स लागू होगा। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फार्म हाउसेज की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्सेस। सरकारी इमारतों की तामीर पर 5% और आम तामीरात पर 8% टैक्स जायद। सिंध हारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। बलूचिस्तान असम्बली ने भी आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़र-ए-ऐवान में पेश किए गए। अज़बी इख्तलाफ की तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम तो उस बजट में बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मनसूबे रखे गए। बलूचिस्तान रिवायतों का अमीन है, इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। आइंदा 4 साल के लिए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप दिया। बजट में सेहत, तालीम और खुराक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म ने हमेशा बलूचिस्तान को अहमियत दी। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। गवर्नेंस, तरक्की, सर्विस डिलीवरी तरजीह है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। तयनाती मेरिट पर नहीं करेंगे तो गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। 26 सब डिवीजन ऐसे थे जहां 12 साल से एसीज नहीं किए गए थे। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में यकसां तरक्याती काम कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। वज़ीर आला की बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान का अवामी फलाह बहबूद बजट पेश करने पर मरियम नवाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, आपने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के आवाम के दिल जीत लिए। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन और अदालत का इख्तियार संभालने का इख्तियार मेरे पास नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों का काम है। माफ करने का इख्तियार तो होता तो शायद कर देता। इख्तियार होता तो मियाँ बीवी को मिलवाने की भी हिदायत जारी कर देता। 1970 से यही लोग बारियां लेते आए। हमने हमेशा कुर्बानी दी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी चढ़कर हक का अलम बुलंद किया। मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ गया और चादर और चारदीवारी पामाल हुई। इस वक्त 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। शेख रनोश की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। 550 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद यह है कि हम पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहरीक पेश कर दी। बानी पीटीआई को इसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, लीमा खान मुसलसल अली मीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली मीन ने भी बरमला इजहार किया। अली मीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर इनका घर जाना तय था। अलीमा खान ग्रुप और पीटीआई का सोशल मीडिया ग्रुप अली मीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में पीटीआई के 3 ग्रुप, केपी में 3 ग्रुप अलग हैं। बानी पीटीआई को पार्टी से कोई माइनस नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान परेशान हैं, हमें भी बड़ा दुख है। शिबली फराज ने भी -1 के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, पीटीआई में कोई इख्तलाफात नहीं। अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर, सबकी सियासत बानी पीटीआई की वजह से है। लोगों की ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई माइनस हो।
تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے مشورے پر ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کہتے ہیں وہ بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بڑے عہدے کی خواہش نہیں، میرے حوالے سے ایسی باتیں کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک جتنے بجٹ پیش ہوئے ہیں سب میں سے بہترین بجٹ ہمارا ہے۔ کوئی پی ٹی آئی سے بانی کو مائنس نہیں کر سکتا۔ شیخ وقاص اکرم کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا ہم کسی کے غلام نہیں، تمام قوتیں مل کر بھی خان کو مائنس نہ کر سکیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھانے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ گنڈاپور سے ملاقات کی امید تھی لیکن کوئی مثبت ریسپانس نہ ملا۔ سیاسی ہینڈلرز اور کچھ ادارے ملاقاتیں رکوانے میں ملوث ہیں۔ گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا تاثر پایا جاتا ہے۔ گنڈاپور پر مشاورت نہ کرنے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کے پی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ ہماری حکومت نہ صرف قائم ہے بلکہ مضبوط ہے۔ نمبر گیم ہمارے حق میں ہے۔ حکومت تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں نہ بیٹھنے کی صورت بھی اپوزیشن کی طرف سے ہے۔ وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو ایک کھلی آفر کی تھی۔ شہباز شریف نے اپوزیشن کو کہا میرے ساتھ نہیں بیٹھنا تو اسپیکر چیمبر میں آئے، میں ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ جاؤں گا۔ ہم ہمیشہ پارٹی کے متفقہ فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، رہنما پی ٹی آئی نعیم حیدر پنجوتھا کہتے ہیں۔ علی مین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ بجٹ پر اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کی کال کا مجھے علم نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی بجٹ مشاورت کے بغیر پاس نہیں کرانا، میں نے بانی کا موقع پارٹی قیادت تک پہنچایا۔ راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، آزاد کشمیر، مری اور گلیات سمیت ملک کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ راولپنڈی میں 80 ملی میٹر سے زائد بارش، نالا لئی اور دیگر ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند۔ اسلام آباد کی ندی نالوں میں بھی پانی کی سطح بلند۔ جناح اسکوائر کے قریب سڑک بیٹھ گئی، ہائی کورٹ بلڈنگ کی چھت ٹپکنے لگی۔ پولی کلینک اسپتال کے ڈاکٹر ہاسٹل میں بارش کا پانی داخل۔ آزاد کشمیر میں جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں دریاؤں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ مانسہرہ، کوہستان، دیر، سوات اور شنگلہ کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی۔ خنزہ کے آئین آباد نالے میں طغیانی، مقامی آبادی اور سیاح متاثر۔ سیلابی ریلا معروف ہوٹل میں داخل، ہوٹل میں موجود سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ سیاحوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، پہلا سپیل 1 جولائی تک جاری رہے گا۔